اس وقت پی ایم صاحب باہر ہیں اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کسانوں کے لیڈر سے، وہ بھی بہت ہی پریشان ہے اور ملک کو لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان آپ کے سامنے ہے، سیلاب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از دس گورنمنٹ ایکول ٹو دی ٹاسک جو ایٹ ہینڈ ہے؟ ہلالی صاحب۔ قاضی صاحب مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ اس گورنمنٹ کو اس قسم کا چیلنج میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے فیس کرتے ہوئے، تو یہ آسان نہیں ہے کہنا، اور یہ تو میرے خیال میں 100 سال میں ایسا اس قسم کا فلڈ نہیں آتا ہے۔ مگر مجھے جو تھوڑا سا مایوسی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ حالانکہ یہ اتنا بڑا فلڈ تھا اور اتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، 1/3 آف دا کنٹری ڈوب گیا ہے، معاف کریے مجھے ایسا نہیں لگا کہ اس قسم کا رسپانس دنیا سے آیا ہے جو میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا، اور جو میرے خیال میں 2005 اور 2010 میں بھی اسمالر فلڈز میں اس سے بہتر لگتا ہے، اس وقت اس سے بہتر رسپانس تھا۔ مگر چلیے دیکھتے ہیں، اب شروع ہوا ہے کمٹمنٹس، مگر اگر آپ دیکھیں کیا کیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس $55 ملین، اور وہ بھی شکر کریں کہ پہلے تو انہوں نے 30 کی کہا تھا، جو جب کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیٹ از لیس دین $1 پر پرسن، تو پھر انہوں نے اس کو 55 کیا۔ مگر کیا کوئی کتنے بڑے کمٹمنٹس میں نہیں دیکھ سکتا ہوں میں آنیسٹلی۔ دیکھیے فار ایگزامپل کتنا گرانٹ ایلیمنٹ آیا ہے ہمارے قرضوں میں، کتنا رول اوور ہوا ہے، جاپان کے علاوہ کوئی خاص رول اوور نہیں ہوا ہے، اور گرانٹ ایلیمنٹ جو لونز میں ہوتا ہے، جو گفٹ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ خاص نہیں بڑھا۔ تو معاف کریے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا رسپانس آیا ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اور خاص طور یہ جو فلڈ ہے، اتنا جو بڑا فلڈ ہے، اٹ ریکوائرز۔ ہلالی صاحب آپ کا کنسرن بڑا صحیح لگا مجھے۔ میرا اب آپ سے سوال ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں ریسنٹلی 4 مہینے میں میرے لئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں فورن وزٹ کیے فورن منسٹر نے جتنے اس دور میں ہوئے ہیں، تو پھر بھی کیا ویئر وی آر لیکنگ؟ میرے خیال میں دیکھیے ماننا تو یہ پڑے گا کہ لیڈر جو ہوتا ہے دنیا کا، خاص طور ویسٹ کا، وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ خود کوئی خاص، دیکھیے آج تک ہمارے پرائم منسٹر کو کتنے سال ہو گئے ہیں، پریزیڈنٹ امریکہ کا پریزیڈنٹ ملا نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بائیڈن 2 سال ہو گئے ہیں شاید، وہ تو ٹیلی فون ہی نہیں آیا جی، وہ ملنا تو دور کی بات ہے۔ جی ہاں، اور اس وقت بھی دیکھیے بلنکن ملا، کیری ملا شہباز شریف کو، مگر بائیڈن نہیں ملا۔ بھائی یہ 220 ملین پیپل ہے، یہ ایک بڑا پرانا دوست ہوتا تھا امریکہ کا، اس قسم کی ٹریٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں ہندوستان کو کہ بھائی تم جو ہو یو میجر نان نیٹو ہمارے ایلائی ہے، اور پاکستان جو ہے ان کے ساتھ تو ہمارا صرف ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، ہم ان کو صرف ملتے ہیں اس وقت جب بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جب ویسا ایک سچویشن آتا ہے تو بالکل ایک فنکشنل لیول پہ ہم ملتے ہیں، کیری کے لیول پہ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ پہ لیول پہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ واقعی آنیسٹلی ہماری ریلیشن شپ بڑی ڈیگریڈ ہو گئی ہے، اور حالانکہ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کی مہربانی سے پاور میں آئی ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بتانا ان کو ریکوائرمنٹ یہ تھا کہ بتائیں کہ ہم ان سے ایسے چیزیں اور اگریمنٹس کر سکتے ہیں جو عمران خان کے گورنمنٹ جو ان فرینڈلی گورنمنٹ تھا ہم اس سے کبھی نہیں کرتے۔ ٹھیک، بس پھر بھی اچھا تھوڑا سا میں ایک دوسری طرف آتا ہوں، 2 سوال ہیں میرے۔ ایک تو یہ کہ
یہ جو ٹگ آف وار ہے عمران کا، یہ کدھر جاتا نظر آتا ہے آپ کو جس طریقے سے وہ تحریک نکال کے لا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا سے ہے یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے، پیوٹن جو ہے ایٹمی جنگ کی بھی دھمکی دے رہا ہے، ہمارے اوپر بھی بڑے برے اثرات آ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو ان دو پہلوؤں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو خان صاحب کی تحریک کہاں جاتی نظر آتی ہے آپ کو، اور یہ جو عالمی صورتحال بن رہی ہے اس کا ہمارے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ ہلالی صاحب۔ خان صاحب کی جو رسپانس ہے، میرے خیال میں وہ کیوں ایسے رسپونڈ کر رہا ہے، اتنا سخت رسپانس، ٹف رسپانس، اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں آئی مین بزنس، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سپورٹ ہے قاضی صاحب، جتنا سپورٹ خان صاحب کو ملا ہے، میں نے تو میرے عمر میں کسی پاکستانی لیڈر انکلوڈنگ بھٹو ایسا سپورٹ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اور خان صاحب جو ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آئی مین بزنس، اور اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ آئی ڈونٹ مین، غلط، اور وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اس قسم کے لینگویج، ان قسم کے، اب تو کال آ گیا ہے 24 تاریخ کے لیے، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی اسٹرینگتھ نہ دکھائیں تو ان کا کوئی ہوپ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ادارے ہیں وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ میکسیمائز کر رہے ہیں اپنا سپورٹ، اور میرے خیال میں وہ شاید کامیاب ہوں، کیوں نہیں؟ دوسرے پارٹیز جو ہیں اتنے پاپولر نہیں ہیں، یہ سپورٹ ان کے پاس ایسا نہیں ہے۔ تو ایک اچھا ہلالی صاحب یہ بتائیے گا، یہ یوکرین کا جو وار ہے اب یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر یہ جاری رہی، کیونکہ ہم نے تو گندم بھی نہیں اگانی نا اپنی، ہم نے وہیں سے خریدنی ہے، تو کہہ رہے ہیں 200 روپے کلو تک پرائس جا سکتی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وار کا، پاکستان پہ کیا افیکٹ دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف فوڈ، کیونکہ ہم وہاں سے خریدتے ہیں، تو اس کا واقعی اتنا سیریس افیکٹ آئے گا؟ میرے خیال میں اگر یہ سیلاب نہیں ہوتا تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا۔ گندم میں ہم تو عموماً خود کفیل ہیں، اس لیے کہ فلڈ آیا ہے کہ ہم نیگیٹو اس میں جا رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک تو فلڈ آیا اور یہ جنگ آ گئی، تو دس از اے ڈبل ویمی ان اے سینس۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم کریں گے، 145 تو ابھی کلو تک تو پہنچ گیا، اور 200 تک بھی پہنچ سکتا ہے، ہاں بالکل، اور مجھے نہیں پتا کہ ہم اگر اس قسم کے سچویشن میں کدھر سے آئے گا، مگر ایک بھی تو بالکل واضح آپ کو میں کہہ دوں کہ جدھر تک یوکرین ہے، میں نہیں سمجھتا ملک صاحب کہ اس قسم کی یہ جنگ اور چل سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ روس ہار رہی ہے، بالکل نہیں۔ اگر امریکہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ یوکرین کو اس طریقے سے استعمال کریں جیسے اسرائیل کو عرب کے خلاف کیا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کو روس کو ہرا دے گا، آئی تھنک دے آر کمپلیٹلی رانگ۔ میرے خیال میں ان کا پروپیگنڈا پورٹرے کر رہا ہے اس وقت وکٹریز آف یمن، وکٹریز آف یوکرین، جو میرے خیال ہے دے نان ایگزسٹنٹ۔ مجھے پتا چلا ہے کہ 25,000 لوگ یوکرینین سولجرز انجرڈ یا ڈیڈ، یہ جو لیٹسٹ اوفینسو میں، اور صرف 200 روسی مارے گئے ہیں۔ ہاں ان کو ٹیریٹری ملا ہے، مگر اٹس اے پروہیبیٹو کاسٹ۔